فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو جو سبق سکھایا وہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ مودی نے دھمکیوں کا مزہ چکھ لیا تو مزید کوئی حرکت کی تو اسے پھر سبق سکھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور میں جرگے سے خطاب، کہا مودی حکومت اپنے زخم چاٹ رہی ہے۔ افواج پاکستان نے ملک کی دفاع کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ کے پی کو NFC فنڈز پر کمیٹی بنانے کی یقین دہانی۔ ملیر جیل کراچی سے قیدیوں کے فرار پر IG جیل خانہ جات، DIG جیل خانہ جات اور سپرنٹینڈنٹ جیل معطل۔ فرار 129 قیدیوں کو 24 گھنٹے میں واپس لانے کی مہلت، ورنہ دہشت گردی کا پرچہ کٹے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی وارننگ۔ ملیر جیل کراچی سے قیدیوں کے فرار پر اظہار تشویش، قیدیوں کو بیرکوں سے باہر نکالنا غلط قرار۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ واپس نہ آنے پر قیدیوں کے خلاف جیل توڑنے کے مقدمات درج ہوں گے۔ سائٹ ایسوسی ایشن سے خطاب میں تاجروں کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ بولے کہ الیکٹرک کا کم بلنگ پر لوڈ شیڈنگ کرنا اجتماعی سزا دینے کے مترادف ہے۔ کسی ایک نے بل نہیں بھرا تو باقیوں کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ جو قیدی 24 گھنٹے میں خود واپس آ جائیں گے ان کے ساتھ رعایت کی جائے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا اعلان، بولے فہرست کے مطابق 129 قیدی فرار ہیں۔ جو لسٹ میں نے دیکھی اس میں بیشتر قیدی منشیات اور چوری کے مقدمات میں قید تھے۔ یہ قدرتی آفت تھی، ایسا واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ معطلی سے پہلے IG جیل خانہ جات قاضی نذیر احمد کا موقف۔ سابق سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل ارشد شاہ بولے قیدیوں کا فرار ہونا غفلت نہیں، زلزلے کے شدید جھٹکوں کے بعد قیدی چھت گرنے سے خوفزدہ تھے۔ فرار 216 میں سے 78 قیدی دوبارہ گرفتار۔ کراچی کی ملیر جیل سے فرار 216 میں سے 78 قیدی دوبارہ گرفتار۔ زلزلے کے باعث بیرکوں سے باہر بٹھائے گئے قیدیوں کی ہنگامہ آرائی میں پولیس اور FC کے 4 اہلکار زخمی۔ جوابی کارروائی میں ایک قیدی ہلاک، 12 زخمی۔ جیل کے اندرونی مناظر کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ قیدی پہلے دروازے سے باہر نکلے، دوسرے آہنی دروازے کا کنڈا توڑا، تیسرے دروازے کا کنڈا تالے سمیت اکھاڑ پھینکا۔ پولیس آفس، اسٹاف روم، ویٹنگ ایریا میں توڑ پھوڑ، دیواروں اور شیشوں پر گولیوں کے نشانات موجود۔ حسین کو بیٹا لے کر آیا، واقعہ ہوا ہے حالات کے وجہ سے حسین بھاگ کے میرے گھر آیا 3 بجے۔ اماں ہم آ گئے، حالات خراب تھا، حالات کے وجہ سے ہم آ گئے۔ ہم نے اس کو دوبارہ لے آیا، بیٹا اس کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں کرا۔ ملیر جیل سے کراچی فرار قیدی کی ماں واپس لے آئی۔ پولیس اہلکاروں سے کہا پیدل اپنے بیٹے کو واپس جیل لے کر آئی ہوں، مہربانی کر کے اسے کچھ مت کہنا۔ سوشل میڈیا پر خاتون کے غیر معمولی اور جذباتی پہلو کے چرچے، ماں کے کردار کو بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ ڈیفنس کراچی میں نوجوان پر تشدد سے متعلق کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے اویس نامی ایک اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ مرکزی ملزم سلمان فاروقی سمیت 2 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ سٹی کورٹ میں پیشی پر وکیل نے ملزم سلمان فاروقی کو تھپڑ جڑ دیا۔ ڈیفنس میں سلمان فاروقی اور دیگر کے تشدد کی شکار فیملی منظر عام پر آ گئی۔ متاثرہ لڑکے دھیرج کا کہنا ہے بہنیں ڈیفنس میں دفتر میں نوکری کرتی ہیں، انہیں لینے جا رہا تھا کہ بائک گاڑی سے ٹکرا گئی۔ گاڑی میں سوار شخص نے تشدد کیا، ہم منتیں کرتے رہے لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اسلام آباد میں خاتون ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث ملزم گرفتار۔ IG اسلام آباد کے مطابق ملزم کی گرفتاری CCTV فوٹیج کی مدد سے عمل میں لائی گئی۔ ملزم کا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ دوستی سے انکار پر اس نے ثنا کو قتل کر دیا۔ قاتل نے ثنا کا موبائل غائب کر دیا۔
پاکستان نے 96 گھنٹے کی لڑائی مکمل طور پر اپنے وسائل سے لڑی. بھارت کے خلاف کشیدگی کے دوران کہیں سے کوئی مدد نہیں حاصل کی گئی. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی BBC کو انٹرویو. کہا کہ ہم نے جو آلات استعمال کیے وہ ایسے ہی ہیں جیسے انڈیا کے پاس ہیں. ہم نے کچھ ساز و سامان دوسرے ملکوں سے بھی خریدا ہے. مستقبل میں تنازع صرف مخصوص علاقوں تک محدود نہیں رہے گا. پاک بھارت تنازعات کے حل کا کوئی منظم طریقہ کار نہیں. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کا سرپرست اور عدم استحکام کی جڑ ہے. بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے اور اسے کبھی کوئی الگ نہیں کر سکتا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا. اساتذہ سے گفتگو میں کہا BLA فتنہ ہندوستان کو ہندوستان سے مکمل مالی معاونت حاصل ہے. دہشت گردوں کی لاشوں پر سیاست کرنے والے انہی کے سہولت کار ہیں. وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا. صدر آصف زرداری نے دونوں ایوانوں کے اجلاس طلب کر دیے. قومی اسمبلی کا شام 5 بجے، سینٹ کا اجلاس 6 بجے ہوگا. بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور سازش ناکام. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $80 کروڑ کی منظوری دے دی. پاکستان کی معاشی ڈپلومیسی کو ADB کی اکثریتی حمایت حاصل. رقم ریسورس موبلائزیشن ریفارمز پروگرام کے تحت دی گئی. پاکستان میں بھارت کی سرپرستی میں دہشت گردی جاری ہے. بھارت پانی اور دہشت گردی کو ہتھیار بنا رہا ہے. پاکستان کے پارلیمانی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو نے بھارت کے ناپاک عزائم سے دنیا کو آگاہ کر دیا. UN میں امریکہ، روس اور چینی مندوبین سے ملاقاتیں. جنگ بندی میں سہولت کاری پر امریکی صدر سے اظہار تشکر. پاکستان اور چین کا بھارتی جارحیت کی بھرپور مخالفت پر اتفاق. پارلیمانی وفد کی OIC کے رکن ممالک کے سفیروں کو بھی بریفنگ. OIC ممالک کا سنتاس معاہدہ برقرار رکھنے پر زور. وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آبی وسائل پر اجلاس. پانی کی فراہمی اور سیلاب کی روک تھام کے لیے نئے ڈیمز ناگزیر قرار. دیامیر بھاشا ڈیم جیسے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت. وزیراعظم کا توانائی کی پیداوار اور پانی کے وافر ذخیرے کا مؤثر نظام بنانے کے لیے ایسے منصوبوں کو ترجیح دینے پر زور. بانی PTI نے کہا ہے کہ اسلام آباد کی کال دینے کے بجائے پورے ملک میں احتجاج ہوگا. احتجاجی تحریک کی قیادت وہ خود کریں گے. تمام ہدایات عمر ایوب کو دی جائیں گی. بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو. شبلی فراز بولے بانی PTI ناحق 2 سال سے جیل میں ہیں. انصاف نہیں مل رہا. عام قیدی کو بھی جو چیزیں ملتی ہیں وہ بھی بانی کو نہیں دی جا رہی. القادر ٹرسٹ کیس بونگا کیس ہے جس میں بانی کو سزا مل رہی ہے. معاشی ٹیم اور IMF کے درمیان بجٹ پر مذاکرات مکمل. بجٹ میں پیٹرولیم مصنوعات پر ₹5 تک کاربن لیوی عائد کرنے کی تیاری. حکومت نے لیوی کے نفاذ سے ₹45 ارب تک ریونیو حاصل کرنے کا تخمینہ لگا لیا. الیکٹرک کے ملٹی ایئر ٹیرف سے متعلق فیصلہ خزانے اور صارفین پر بھاری بوجھ بن گیا. نیپرا کی بجلی کمپنی کو کئی مارجن اور کاسٹ ریکوری کی اجازت سے قومی خزانے اور صارفین پر ₹300 ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا. پاور ڈویژن کی الیکٹرک کے لیے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کے مزید مندرجات سامنے آ گئے. مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش. موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کی آج سے 9 جون تک مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی. گلگت بلتستان، مری، گلیات، چترال میں بارش کا امکان. اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی ابر رحمت متوقع. خیبر پختونخوا کے کئی مقامات پر آندھی بارش اور ژالہ باری کا امکان. اور وقت کم، مقابلہ سخت.
عید قرباں قریب آتے ہی مویشی منڈیوں میں رش، خوبصورت اور تگڑے جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز۔ گھروں پر لائے گئے جانوروں کی بھی خوب آہو بھگت جاری۔